اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را تلک یہ توحید افعالی میں ہے، اور توحید افعالی کا یہ حال ہے کہ ایک بچہ جو دودھ پیتا ہے، ایک جو غذا کھاتا ہے، ایک جو کھانا کھاتا ہے، تینوں کون ہیں؟ تینوں انسان ہیں، لیکن ادوار ہیں تینوں کے۔ ابھی وہ دودھ پینے کے قابل ہے تو دودھ ہی پیے گا، ابھی جو غذا کھانے کے قابل ہے وہ غذا ہی لے گا، اور جو کھانا کھانے کے قابل ہے وہ کھانا ہی کھائے گا۔ اگر وہ کھانے والا صرف دودھ پہ آ جائے تو اپنی صحت برباد کر لے گا، اور دودھ پینے والے کو کھانا کھلا دیا جائے تو اس کی موت ہو جائے گی۔ اب یہ ترتیب وہ نہیں جانتا، بچہ نہیں جانتا، بچہ ہی سالک ہے، اس کی ماں جانتی ہے کہ کب اس کو دودھ پلانا ہے، کب اس کو کچھ غذا دینی ہے، اور کب سے یہ کھانا کھائے گا، اور وہ کھانے سے بھی روکتی ہے اس کو، غذا سے بھی روکتی ہے اس کو، اور بعض اوقات دودھ سے بھی روکتی ہے اس کو۔ یہ کون کر رہا ہے سب؟ اس کا اس کی ماں کر رہی ہے۔ یہی حال اس جو راہ میں ہے مرشد کا ہے کہ اس کو نفس کی کون سی خواہش جو ہے اس وقت نقصان دے گی۔ تو اب وہ ابتدائی حال میں کیا کرتے ہیں کہ اس کی جو بہت زیادہ قبیحہ خواہشیں ہیں اس کو کنٹرول کراتے ہیں پہلے۔ کیا جو خواہشیں قبیحہ ہیں سب سے پہلے اس کو کنٹرول کرایا جاتا ہے۔ یہ ظاہری خواہشیں ہیں وہ کہ بھئی اب وہ اس کو کنٹرول کراتے ہیں ایسے کہ اس کو ختم نہیں کراتے اس کو، بلکہ اس کو کنورٹ کرتے ہیں۔ اس کو کنورٹ ایسے کرتے ہیں کہ بھئی تو حرام کے بجائے حلال لے لے۔ جب وہ حرام کے بجائے حلال پہ آ جاتا ہے تو یہ وہ ایک دائرے میں آ جاتا ہے۔ جب وہ ایک دائرے میں آ جاتا ہے تو اس دائرے کو بھی محدود کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ کبھی کبھی لے، زیادہ مت لے۔ اب وہ کبھی کبھی پہ آ جاتا ہے۔ پھر جب وہ کبھی کبھی پہ آتا ہے کہہ رہے نہیں ابھی تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس کو روک دے، تو وہ رک جاتا ہے۔ اب جب وہ رک جاتا ہے اور وہ رکا رہتا ہے اس پر، اور رکنے میں اور اس میں قوت پیدا ہو جاتی ہے اس میں رکنے کی، پھر وہ اس کو کہتے ہیں اب تجھ پہ بحال ہے یہ۔ جب وہ اس پہ بحال کرتے ہیں تو اس میں مقصد کی نہیں رہتی۔ کیوں؟ کہ وہ اس کے تمام منازل سے گزر کے اس کے اچھے برے حالات کو دیکھ چکا ہوتا ہے، اور اس کے استعمال کرنے سے اور اس کے رکنے تک کے تمام افعال کو جان لیتا ہے۔ تو یہ توحید افعالی ہو جاتی ہے، اس سے توحید افعالی سے واقف ہو جاتا ہے وہ۔ آئی نا سمجھ بات؟ جب جو شخص توحید افعالی سے واقف ہو جاتا ہے وہ توحید صفاتی میں قدم رکھ دیتا ہے، تو افعالی اس کے لیے بے ضرور ہو جاتی ہے پھر۔ یا اور یہی حال پھر صفات کا ہے۔ جب صفات سے گزر کے وہ ذات میں قدم رکھتا ہے تو صفات اس کے لیے جو ہے بے ضرور ہو جاتی ہے۔ بالکل بات بڑھنے ہوگی، لیکن یہ بات ایسے ہے کہ اگر تھوڑا سا یہ سمجھا دیں کہ اتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں